الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال جل شانه في سورة آل عمران وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ معزز حاضرین، برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، ہم سب اس بات کا بخوبی مشاہدہ کرتے ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی خرابیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنی بدعمالیاں ہیں۔ اگر ہم اس کے اسباب اور ان کی وجوہات پر غور کریں تو ہمیں دو ہی سبب سمجھ میں آتا ہے: ایمان کی کمزوری اور شر کا پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہونا، اور دوسری چیز بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاطر خواہ اہتمام نہ کرنا۔ اگر آج ہمارے معاشرے کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے علم رکھ کر پوری نرم خوئی، پورے صبر کے ساتھ اگر
لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے اور برائی سے روکے تو ہمارے معاشرے سے انشاءاللہ بہت سی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہو رہا ہے اور الحمدللہ بہت اچھے پیمانے پہ بھی ہو رہا ہے اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن مزید اور مزید اس میں ہمیشہ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ جب کوئی آدمی بھلائی کا کسی کو حکم دیتا ہے، اس کو بھلائی سجھاتا ہے، اس کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب اس کو کسی برائی یا منکر سے روکتا ہے تو اس کے دل کے اندر برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ کام کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کام کے کرنے سے، یعنی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے، سنتیں زندہ ہوتی ہیں، بدعات کا خاتمہ ہوتا ہے، اہل ایمان کو تقویت ملتی ہے اور اہل باطل کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ اہل ایمان کمزور پڑ جائیں تو باطل کو اتنا فروغ ملے گا کہ معاشرے میں برائیاں ہی برائیاں نظر آئیں گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو سورہ آل عمران کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے اہل علم و اہل دانش کی جو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اسی میں ہم سب کی اور معاشرے کی بھی کامیابی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو خیر امت کہا گیا، بہترین امت کہا گیا، تو بہترین امت کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، وجود میں لائی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں اور آپ بھی دھیان دیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مومنین مرد اور مومنین عورتیں، ان کے بارے میں یہ کہا کہ پہلے یہ کام نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے پہلے۔ ہم سب اس بات کے خواہاں ہیں، متلاشی ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا رحم، اس کا فضل ہمارے اوپر نازل ہو۔ مرد بھی خواہش کرتے ہیں، عورتیں بھی خواہش کرتی ہیں، چھوٹے بھی خواہش کرتے ہیں، بڑے بھی خواہش کرتے ہیں، بوڑھے بھی خواہش کرتے ہیں، جوان بھی خواہش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ممد و معاون، ایک دوسرے کے دوست ہیں، سب سے تعلقات بنا کر رکھنا چاہیے۔ بند کوٹری میں بیٹھ کر آدمی کی زندگی نہیں گزرا کرتی، لوگوں سے تعلقات توڑ کر، معاشرے سے کٹ آف ہو کر، قطع تعلق کر کے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں خوش اخلاقی کی کتنی اعلیٰ تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی کو حسن اخلاق کا مجسمہ بن کر رہنا چاہیے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، پہلے فرمایا کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تب فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ،
نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگ جو ہیں اس طرح کی زندگی گزارنے والے لوگ، ان قریب اللہ رب العالمین کا رحم ان کے اوپر نازل ہوگا، اللہ رب العالمین ان پر اپنا رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والے۔ مومنین کے اوصاف میں سے یہ بیان کیا گیا کہ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اتنا بڑا فلسفہ اس آیت کریمہ کے اندر مضمر ہے کہ جب آدمی کو بھلائی کا حکم دینا ہے، کسی کو ماحول کو سازگار بنانا، خذ العفو، درگزر کر دیجیے۔ مطلب اگر کسی کی طرف سے نادانی ہوتی ہے، حماقت سامنے آتی ہے، تو درگزر کر دیجیے۔ وامر بالعرف، بھلائی کا حکم دیجیے، واعرض عن الجاہلین، اور اگر کوئی جاہل آدمی ایذا پہنچانے پر آمادہ ہو جائے، آپ اعراض کیجیے، اس لیے کہ اس راہ میں یہ پریشانیاں ہیں۔ ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو لایانی اور فضول باتیں بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں بھی زبان سے نکل جاتی ہیں جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے لیے ان مجالس کے بغیر چارہ نہیں ہے جہاں ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، اگر یہ مجلس تمہارے لیے ضروری ہے، فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو راستے کو اس کا حق دو۔ چار چیزیں بیان کی بنیادی، راستے کا حق۔ کئی راستے میں آپ ہیں، کھڑے ہیں، ماوے گفتگو ہیں، غض البصر، نظریں نیچی، اپنے کام سے کام رکھو، کف الاذی، کسی کو ایذا نہ پہنچے، ورد السلام، سلام کا جواب دیا جائے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ آپ تو فضول لایانی بات آپ کیا کریں گے؟ جب شرط لگا دی گئی راستے میں کھڑے ہونے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، کہ یہ چار کام ہونا ہے، یہ راستے کا حق ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن بہت دھیان کے ساتھ اس کو سنیے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں جیتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ ہمارا معمول ہے۔ صبح ہوئی، صبح کا ہمارا معمول متعین ہے، نہایا دھویا کھایا پیا، کام میں ہو گئے۔ دوپہر کا معمول کھایا پیا آرام کیا، شام کا معمول کھایا پیا کام کیا۔ تو زندگی
ایک روٹینی انداز میں ہماری گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور زندگی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زندگی کی قدر ہم ہی کو کرنا ہے تو ہماری زندگی میں سکون ہوگا، ہماری زندگی میں خوشحالی ہوگی، ہماری زندگی میں مسرتیں ہوں گی، شادمانیاں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، ہم سب سے ہماری جان کا حق مانگا ہے، ہماری زندگی کا حق مانگا ہے، ہمارے سکھ چین کا حق مانگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جسم میں 360 جوڑ پیدا کیے۔ کتنے؟ جتنے سال میں دن ہوتے ہیں اتنے جوڑ پیدا کیے جسم میں۔ فمن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ، جس نے اللہ اکبر کہا، جس نے الحمدللہ کہا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جس نے سبحان اللہ کہا، جس نے استغفر اللہ کہا، کتنی مرتبہ؟ عدد تلک 60 و 300 تسلامہ، 360 جوڑ اتنا کہا۔ آپ نے کبھی اپنی جان کا حق ادا کیا؟ اپنے جوڑوں کا حق ادا کیا؟ مومن کی معراج، مومن کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں کامیاب و کامراں وہی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اچھا، تو جہنم سے آزادی یوں ہی مل جائے گی یا جنت میں داخلہ یوں ہی مل جائے گا؟ چومی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ الا، کہ میں لا الہ الا اللہ کے مشکلات کو جانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو بے لگام اور آزاد نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ایک اسلامی حصار کے اندر رہ کر، اسلامی حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حدیث میں بیان فرمایا کہ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، راستے میں کہیں پتھر پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو۔ او عَزْمٍ أَوْ شَوْكَةٍ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، او عَزْمًا أَوْ شَوْكَةً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، یا ہڈی یا پتھر پڑا، ہڈی یا کانٹا پڑا ہے کہیں، اس کو راستے سے ہٹا دے۔ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، تو اس دن ایسے چلے گا کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیا۔ کیا آپ نے؟ نہیں کیا ہے تو آپ کیجیے۔ بہت ضروری ہے۔ ہم کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں،
جہاں 40 سال سے زیادہ 45 سال سے زیادہ کا آدمی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. میں ہی 6 مہینے مسلسل خطبہ دیتا تھا اسی ممبر سے. اب بڑی مشکل سے چل کے ممبر تک آتا ہوں. زندگی میں اتنے نشے و فراز ہیں, اتنے پیچ و خم ہیں, اتنی اونچ نیچ ہے, اس سے ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ یکفرها الصیام والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. آدمی کی آزمائش مال میں بھی ہوتی ہے, اولاد میں بھی ہوتی ہے, پڑوسی میں بھی ہوتی ہے, بیوی میں بھی ہوتی ہے. تو اس کا کفارہ, اس سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, اس کا کفارہ آدمی نفلی روزے رکھ لے, نمازیں پڑھ لے, امر بالمعروف کر لے, نہی عن المنکر کر لے. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ آدمی اگر اس کو کسی ایسے معروف کا علم ہے جو حقیقت میں معروف ہے, قرآن میں حدیث میں اس کو معروف کہا گیا ہے اور متفق علیہ طور پر معروف ہے اور آپ کو معلوم ہے, جس کو نہیں معلوم ہے آپ اس تک پہنچائیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, صرف علماء کی ذمہ داری نہیں. آپ کو علم ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں باب باندھا, باب العلم قبل القول والعمل, قول اور عمل سے پہلے علم. اور امام بخاری نے یہ آیت کریمہ ذکر کی اس کے تحت, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. پہلے اس کا علم حاصل کرو کہ نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے, اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو, مومنین کے لیے بھی مومنات کے لیے بھی. حق بات کو کہنا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یمنعن رجلا حیبۃ الناس ان یقول بحق علیما. کسی آدمی کا خوف, کسی آدمی کا ڈر آدمی کو اس بات سے نہ روکے کہ وہ حق بات نہ کہے. اب جب کوئی جانتا ہو حق بات, یہ بات حق ہے, اچھا تو اب یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے اس زمانے میں کہ ہمارے اس حق بات کے کہنے سے ہماری نوکری پر اثر نہ پڑ جائے, ہماری اس حق بات کے کہنے سے ہمارا فلاں رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے, ہماری حق بات کی اس حق بات کے کہنے سے ہماری کہیں کور نہ دب جائے. تو یہ سب دیکھنا ہے, یہ نازک چیز ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. بہترین جہاد حق بات کو ظالم حکمراں کے سامنے کہہ دینا. اس بات کو آپ نے یوں ہی نہیں کہا تھا. ایک آدمی نے سوال کیا کہ ای الجہاد افضل, افضل جہاد کون سا ہے؟ اور آپ حج یا عمرہ میں آپ جمرات میں تھے, چھوڑے جمرہ پر اس نے سوال کیا, آپ خاموش رہے. پھر بیچ والے جمرہ پر آپ گئے, الجمرۃ الوسطیٰ پر, وہاں بھی سوال کیا, آپ خاموش رہے. پھر جمرۃ العقبہ پر پہنچے, بڑے شیطان پر, وہاں بھی جا کر کے جب سب لوگ روانہ ہونے لگے تو آپ نے پوچھا کہ این السائل, ارے وہ سوال کر رہا تھا, وہ آدمی کہاں گیا؟ تو سامنے آیا کہ اللہ کے رسول میں ہی سوال کر رہا تھا.
تو کہا کہ افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان الجائر. تو تم پوچھ رہے تھے کہ افضل جہاد تو حق بات کو ظالم حکمراں کے سامنے کہہ دینا. لیکن میرے بھائیوں، کہنے سے پہلے علم اور معرفت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ. علم بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد نرم خوئی، والموعظۃ الحسنۃ، اچھی نصیحت، نرم خوئی کے ساتھ، ملائمیت کے ساتھ، موقع و محل دیکھ کر، ضرورت ہو تو تنہائی میں، اکیلے میں بلا کر، اس کو برا نہ لگے کہ اس کو ذلیل کر دیا گیا، لیکن آپ اس کو بتلائیے کہ آپ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی روح سے، آپ کا یہ کام صحیح نہیں ہے اور یہ گناہ کا کام ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا معاوضہ ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس راستے میں کچھ پریشانیاں، کچھ دشواریاں آئیں تو ان پر صبر کرنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو جاد حق پر ہمیں ثابت قدم بنا دے. بار الہ تو ہمیں اسلامی تعلیمات کو پورے طریقے سے پکڑ کر چلنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے. بار الہ ہمیں جو لوگ برسر روزگار ہیں، مولا تو ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. اور جو لوگ رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں، مولا غیب سے تو ان کی مدد فرما، ان پر رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے. مولا ان کی مدد فرما. اور جو لوگ ہم میں سے کسی طرح کی کوئی بھی مصیبت میں گرفتار ہیں، مولا تو اپنی رحمت سے ان کی اس مصیبت سے نجات کی سبیل پیدا کر دے. اور جو لوگ ہم میں سے بیمار ہیں، مولا ان کی شفا یابی کی سبیل پیدا کر دے، ان کو شفا یاب کر. مولا جتنی بھی زندگی دے ہمیں، دینداری کی زندگی دے، امن و امان کی زندگی دے، صحت کی زندگی دے، سکون و اطمینان کی زندگی دے، عزت و وقار کی زندگی دے. اور جب ان سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان
واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين وادخلنا في عبادك الصالحين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر